دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ جی حامد صاحب۔ جی راج بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیے، خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے جناب۔ کھانسی ٹھیک ہو گئی آپ کی؟ ہاں الحمدللہ اب تو ٹھیک ہے۔ اس دن بات کرتے کرتے آپ سے پھر آپ کے پاس شاید کسی کی کال آ گئی، میں نے کئی مرتبہ نہیں، میرے پاس ایکچولی کال آ گئی تھی راہل بھائی آفس سے، اور بندوں کی کال آ گئی تھی، وہ مٹیریل آ رہا تھا ایکچولی یہ ایم پی سے۔ اچھا آ گیا ٹیکسچر آ رہا تھا وہاں سے۔ اچھا تو وہ اس چکر میں پھر کام بھی دیکھنا پڑتا ہے جی۔ جی بالکل۔ تو ابھی فارغ ہیں آپ؟ الحمدللہ فارغ ہوں جی، آج تو سیٹرڈے ہے ویسے۔ تو ہم لوگ کی گفتگو جو چل رہی تھی شاید آپ کو یاد ہو، تو ہاں ہماری گفتگو ایکچولی چل رہی تھی اس میں، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے بریلویوں کو کافر بول دیا آئی تھنک۔ امت الدعویٰ امت الاجابہ پہ چل رہی تھی۔ جی ہاں آئی تھنک سو، جی ہے نا۔ تو جو میں نے آپ کو حدیث شریف بیان کری تھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو جی اس سے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اوکے جی بالکل امت کا ورڈ ہے راہل بھائی، امت کا ورڈ ہے یا تم کبھی شرک نہیں کرو گے اس کا ورڈ ہو؟ اچھا تم، چلیے آپ کی صلاحیت کے لیے تم مان لیتے ہیں، تم کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگے۔ ہاں وہ صحابہ کو فرمایا تھا نا جی۔ اور آگے یہ بھی تھا کہ دوسری کئی حدیث اور بھی ملتی ہیں، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ورنہ ریاکاری کا مجھے تم پر شک ہے، خطرہ ہے ریاکاری کا۔ اچھا یہ جو پھر نصیریوں کا کیا بنے گا؟ نصیریوں کا؟ ہاں نصیریوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے تو پھر وہ تو مسلمان ہی تھے نا بعد میں، پھر حضرت علی کو جنہوں نے خدا کہہ دیا تھا۔ جی۔ اور ان کا کیا بنے گا پھر؟ اگر میں مان لو آپ کی اس بات کو مان بھی لوں کہ شرک نہیں کرے گی امت، تو نصیریوں کو کیا بنے گا پھر؟ نصیری تو مسلم تھے پہلے، بعد میں پھر انہوں نے سیدنا علی کو کہہ دیا کہ تو خدا ہے۔ جی کیا اس وقت علی کو خدا بنا ہے نا۔ جی تعداد کیا تھی نصیریوں کی؟ نہیں وہ تعداد کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، آپ نے کہا شرک نہیں کرو، امت شرک نہیں کرے گی۔ جی میں سمجھا رہا ہوں، وہ امت تو تھے نا وہ۔ جی میں سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے میں نے آپ سے اس دن کہا تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے تو وہ بھی بت کی پوجا کرتے تھے۔ ہاں بالکل۔ اور پتھر کو بھی پوجتے تھے، پیڑوں کو بھی پوجتے تھے، سب کرتے تھے۔ جی تو اس کے تعلق سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت عبادہ بن نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ اپنی جانماز پر بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے شداد کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا بخاری کے مسلم کے سیاستہ سے بول رہے ہو نا؟ میں آپ کو پورا حوالہ دے دوں پھر بات کرتے ہیں اس پہ انشاءاللہ۔ جی انہوں نے کہا عبادہ سنو، ایک حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے، اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ حدیث کون سی ہے؟ تو کہا کہ میں سرکار کے پاس بیٹھا تھا اور سرکار غمگین تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ غمگین کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت پر میرے بعد دو چیز کا خطرہ ہے، اس وجہ سے غمگین ہوں۔ میں نے عرض کیا کس چیز کا خطرہ؟ تو حضور نے فرمایا شرک اور خفیہ شہوت کا خوف ہے۔ تو حضرت شداد نے پوچھا کیا سرکار آپ کے بعد آپ کی امت مشرک ہو جائے گی؟ یہاں لفظ امت ہے، کیا آپ کے بعد آپ کی امت مشرک ہو جائے گی؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا خبردار، میری امت نہ چاند کو پوجے گی، نہ سورج کو پوجے گی، نہ بت کو پوجے گی، نہ درخت کو پوجے گی، نہ پتھر کو پوجے گی۔ اے شداد میں نے جسے شرک کہا وہ ریاکاری ہے، یعنی دکھاوے کا عمل ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ریاکاری دکھاوے کا عمل ہے شرک ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث شریف کہاں ہے۔ یہ حاکم المستدرک جلد 5 صفحہ 470 حدیث نمبر 80 پہ ہے۔
सुन्नन इब्ने माजा, सुन्नन इब्ने, वही कह रहा हूँ, एक बार पूरा मुझे बोल लेने दिया करिए। जी जनाब, जी जी, गो है। तो सुनन इब्ने माजा किताब ज़ुहद हदीस नंबर 4204 पे है। मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल जिल्द 5 हदीस नंबर 17250 पे है। इमाम बहीकी ने अपनी किताब शुएबुल ईमान जिल्द 5 सफ़ा 333 हदीस 38 पे नकल फरमाया। हिल्यतुल औलिया में जिल्द 1 सफ़ा नंबर 466 हदीस नंबर 899 है। इमाम हाकिम जो इमाम बहीकी के उस्ताद हैं फरमाते हैं ये हदीस सहीउल इस्नाद है। इस्नाद है, ठीक है जी, ओके। अब नहीं, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन कुछ हो रहा है भाई, आप कुछ और नहीं, मैं आपको क्वेश्चन, मुझे आपने कहा कि ना तो पत्थर पूजेगी जी, ना पेड़ पूजेगी जी, ठीक है जी, ना बुत पूजेगी, जी, है ना, और क्या क्या नहीं पूजेगी? चांद को नहीं पूजेगी, सूरज को नहीं, चांद को नहीं पूजेगी, लेकिन कब्र को पूजेगी। कब्र को पूजेगी, ये कहाँ फरमाया हुजूर ने? एक मिनट मैं जरा आपको बता दूं, एक्चुअली मेरा क्या है ना, थोड़ा हाफिजा थोड़ा वीक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा भूल जाता हूँ। हाँ, अल्लाह के रसूल जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे ना जी, तो उससे 2-3 दिन पहले आप एकदम उठ के बैठ गए जी, आपने फरमाया अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पे जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को पुत बना दिया या उसकी पूजा शुरू कर दी। जी, यही है ना? हाँ हाँ यही है। तो कब्र को बुत से तशबीह दी गई है? नहीं दी गई है। नहीं दी गई है। इस्तेमाल करेगा जी। आपने फरमाया कि मेरी कब्र के इर्द गिर्द मेला नहीं लगाना। ठीक है ठीक है ना? हाँ है हमारा। हाँ, हदीस शरीफ पढ़ दीजिए हवाले के साथ। ये अल्लाह के नहीं, ये मेला वाला नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, जब मेरी आदत है मैं कभी कोई हवाला देता हूँ तो मैं उसके साथ रेफरेंस भी देता हूँ, उसकी सनद के ऊपर मैं जिरा भी करता हूँ। एक्चुअली क्या है राहिल भाई, मैं थोड़ा सा दुनियादार आदमी हूँ, मेरे ज़हन में थोड़ी काफी चीजें चलती रहती है, तो मेरे दिमाग से निकल जाता है, अरबिक मतन निकल जाता है और हदीस नंबर निकल जाता है। ठीक है जी जी। ये बुखारी मुस्लिम वैसे दोनों में है। अच्छा, ये है दोनों में, ये मुझे पता है। हाँ, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। आपके पास जो, अब देखिए हदीस शरीफ बुखारी की हो या मुस्लिम की हो, इतनी हदीस शरीफ है, मैं ये कहाँ से ढूंढूंगा जो आप मुझे बता रहे हैं। और दूसरी चीज ये है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, नंबर भी कोई। देखिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। हाँ, मैं दलील दे रहा हूँ ना आपको, मैंने बता दिया ना, बुखारी मुस्लिम दोनों में है ना, इंशाल्लाह आपको वो चेक करके ना जी, वो दलील जब आप आपको चेक कर लीजिएगा तब उस पर बात करिएगा। मैं दलील भेज दूंगा बिल्कुल। मैंने ऑथेंटिक इस चीज को मैंने पढ़ा दिया और ऑथेंटिक मैंने इस चीज को सुना दिया। ठीक है, मुझे नहीं मेला नहीं लगाना उन्होंने तो, और ये तो फरमाया, ये तो आपको भी पता है जी। लफ्ज़ मेला को क्या कहते हैं अरबी में? वो लफ्ज़ मेला को मुझे पता नहीं क्या कहते हैं। लफ्ज़ मेला को कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे। मेला तो कुछ ना कुछ मेला तो मक्का में भी लगता था ना। नहीं वो तो लगता है, लेकिन मेला लगता था तो कुछ ना कोई वर्ड तो है मेले के लिए। हदीस शरीफ तो बताइए। अब मैं जब आप मुझे हदीस का रेफरेंस देंगे, आप हदीस शरीफ का रेफरेंस देंगे, मैं देखूंगा। हाँ बिल्कुल, एक बार आप चेक कीजिएगा। मेला तो अरब में लगता था, रिसालत से पहले भी लगता था। जी जी जी। आज के टाइम पे इकट्ठे होते थे वो लोग और खूब ड्रामेबाजी होती थी जी। डपली वपली बजाते थे, ढोल वगैरह बजाते थे, नाच कवालियां वगैरह गाते थे और वो खून वगैरह चढ़ाते थे, मुर्गे वुर्गे सब चढ़ाया करते। अच्छा, नाच कव्वालियां भी करते थे। हाँ, शेरो शायरी हुआ करती थी ना। नाच किसे कहते हैं? शायरी के जी, नाच किसे कहते हैं? माहिर थे ना शायरी के। जी जी, नाच किसे कहते हैं? वो अपने बुतों की शान में, अपने बुतों की मोहब्बत में गाते होंगे ना नाच। अच्छा, नाच तो पढ़ी जाती है और गाई नहीं जाती है। गाया तो गाना जाता है। हाँ, पढ़ी जाती होगी, पढ़ते ही होंगे ना, अपने बुतों की शान में पढ़ते होंगे। चलिए खैर आगे बढ़िए। अल्लाह के रसूल की शान में पढ़ते हैं जी। ढोल मजीरा सब बजाते थे, मजीरा लेके बैठ जाते थे वो भी। और बली वली भी दी जाती थी वहाँ पे। कांड सारे करते थे वो। अच्छा, वही उठा के फिर कुछ लोग यहाँ शुरू हो गए सब कॉन्टिनेंट में। तो इन्होंने बेचारों ने फिर वही धंधा चालू कर दिया। अच्छा, अब वो कमा रहे थे उससे। अब सुफियान ने तो कहा था हमारे तो बिजनेस को इफेक्ट हो रहा है। अब हमें 360 के मुकाबले कैसे मान लें, इनका क्या बनेगा फिर। अब वही बेचारे यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कुछ कि भाई इनका क्या बनेगा। हम अगर एक को मान लें
تو یہ جو چندہ آتا ہے یہ بند ہو جائے گا اس میں. میں ایکچولی بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں پہلے میں دیوبندی تھا, آپ نے میرا مسلک پوچھا تھا شاید. جی میں جانتا ہوں آپ پہلے دیوبندی تھے اور اب آپ مرزا علی پلمبر کے ماننے والے ہو گئے ہیں. نو 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 راہل بھائی میری بات سنیے. اچھا چلیے. میں شخصیت پرست آدمی نہیں ہوں. میری ایک بیسک پرابلم ہے بچپن سے. مجھے جب یہ پتا چلا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے, مجھے ایک بندے نے بتایا, میں نے جب اس کو پڑھا میں نے اسی وقت اس چیز کو چھوڑ دیا. نہیں میں ایکسپٹ نہیں کرتا, سیدھی سی بات ہے. میرے رسول کے مقابلے میں کوئی کسی کو لے کے آئے گا میں نہیں مان سکتا جی اس بات کو. ٹھیک ہے, وہی چیزیں آپ کے یہاں گئی پلٹ کے. اچھا وہی چیزیں بریلویت میں ماشاءاللہ انہوں نے تو کم لکھا ہے, یہ تو زیادہ پہنچ گئے نا. پھر تصوف کے نام پہ انہوں نے ٹاپ کر رکھ دیا سب کچھ. اسکینڈل چھاپ دیا کشف المحذوب میں, اسکینڈل چھاپ دیا اللہ کے رسول کا. داؤد علیہ السلام کا اسکینڈل چھاپ رہے یار. بتائیے آپ چھاپا ہے نہیں چھاپا ہے؟ میرے پاس تو حوالہ پڑا ہوگا شاید, پتا نہیں. دیکھیے ابھی جو بات شرک پہ چل رہی ہے تو ہم لوگ شرک پہ بات کرتے ہیں. میری عادت ہے جب ایک مرحلہ پورا ہو جاتا ہے تب ہم اگلے پہ آتے ہیں. ہاں جی 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 جمپ نہیں کرنا چاہیے ہے نا. اچھا نہیں جمپ نہیں کریں گے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ وہاں پر لفظ امت تھا یا تم تھا, یہی کہا تھا نا آپ نے. تم تھا شاید, تم ہے ورڈ. چلیے مسلم شریف کتاب الفضائل باب نمبر ہے اثباتی حوض النبینا و صفیتی صفائیت, حدیث نمبر 2296. اور امام طبرانی نے معجم الکبیر جلد 17 صفحہ 279 حدیث 769 پہ اس کو نقل کیا ہے. حدیث شریف ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق اس بات کا تو ڈر ہی نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. تم یہاں لفظ تم, ٹھیک ہے, تم میرے بعد شرک کرو گے, بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے اور لڑو گے اور ہلاک ہو جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ ہوئے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آخری بار تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ممبر پر جلوہ افروز دیکھا, یعنی اس کے بعد جلد ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اب یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. ہاں وہ بتایا نا میں نے, وہ پرٹیکولرلی صحابہ کو بتایا گیا نا. ہاں یہی میں پوچھ رہا ہوں. انٹرپریشن کر رہے ہیں. I am not interpreting anything. I am not interpreting anything right now. No, I am not. نہیں آپ دیکھیے بیچ میں اگر بول دیں گے تو معاملہ پورا نہیں ہو پائے گا. ابھی اس کے بعد نا میرے پاس جو ہے وہ چلیے سن لیجیے پھر دیکھتے ہیں. تو حضور نے کہا میرے بعد شرک کرو گے بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے اور لڑو گے. ٹھیک, اب آپ مجھے یہ بتا دیجیے ان صحابی رسول کا نام بتا دیجئے جو حضور کے بعد دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے. تو کافی ہوئے تھے. نام بتائیے. حوالے کے ساتھ. جنگ صفین, حوالے کے ساتھ. جنگ جمل ہے. حوالے کے ساتھ. جنگ صفین نہیں ہے, حوالہ میں نے دے تو اتنی بڑی جنگ کا نہیں. حوالے کے ساتھ کون سے صحابی معاذ اللہ رب العالمین وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے. اللہ اکبر. جس نے عمار کو قتل کیا, جس نے حدیث شریف کا حوالہ دیجیے بھائی. ہمیں صرف یہ ABCD نہیں, پوری جیسے ہم بیان کرتے ہیں ویسے ہی بیان کریے. یہ حدیث نہیں ہے, جنگ صفین ہوئی ہے, یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیثوں میں نہیں ہے کیا؟ نہیں تو جنگ صفین اگر ہوئی تو یہ حوالہ ہوگا نا اس کا. تو علی کے جتنے مخالف تھے وہ کس لیے لڑ رہے تھے؟ ارے بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کا حوالہ دیجیے, بات ختم ہو گئی. ارے بھائی جان ابھی تو آپ کو بتا رہا ہوں میں, جنگ صفین بتا رہا ہوں. اللہ کے بندوں اور کیسے بتاؤں, جنگ صفین اتنی بڑی جنگ ہے, پوری حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. ارے تو مجھے جنگ صفین سے بخاری میں صحابہ کا کہاں نہیں ہے. جی آپ مجھے ان صحابہ کا نام بتائیے جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک, جن کو رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی محبت ختم ہو گئی, دین کی محبت ختم ہو گئی معاذ اللہ رب العالمین بقول آپ کے, اور وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بتائیے نام بتائیے. بھائی حدیث کو ثابت کرنا ہے نا, پھر تو نام امیر معاویہ کا بھی آئے گا. وہ بھی تو حضرت امیر معاویہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئے تھے. تو کس کی محبت میں گرفتار؟ دنیا کی محبت میں ہوئے تھے. تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. کیا فرمایا تھا؟ کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. چلیے حدیث شریف بیان کریے.
اب میں نے بتایا نا آپ کو. ارے بھائی آپ کے ماننے سے کیا ہو جائے گا؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو. نہیں ایک آپ منٹ، کچھ بھی کہہ دیں گے، یہ ہمارے آپ کے گھر کا شجرہ نسب تھوڑی نا آپ کے گھر کا بیان کر رہے ہیں آپ. ایک منٹ، بخاری شریف کی حدیث نمبر مجھے یاد نہیں آ رہی. جب عبداللہ ابن عباس کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، آپ کو کچھ لکھوانا تھا. پھر وہ پھر گئے دوبارہ، انہوں نے پھر کہلوایا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. دوبارہ آپ پھر گئے، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عباس انہوں نے پھر کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے. یہ حدیث تو مجھے ان کی حوالہ بھی میں بتایا سارے حوالے آپ کو میں واٹس ایپ کر دوں گا. کریے نا، میرے پاس حوالے پڑے، کریے نا ابھی، کریے نا، میرے پاس حوالے ہیں. ارے ابھی نہیں کر سکتا بھائی صاحب میں. ارے یہ تو غلط بات ہے. دیکھیے آپ نے خود مجھ سے کہا آج واٹس ایپ کر کے کہ آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے. میں نے پھر آپ سے کہا بھی تھا شام کو بات کروں گا، اور میں بات کر رہا ہوں تو آپ کے پاس حوالے نہیں موجود ہیں. ہاں تو موضوع یہ نہیں تھا نا کون صحابہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئے. اچھا اب میں بتاتا ہوں، سنیے اب میں بتاتا ہوں. کتاب السنہ امام الخلال جلد 1 صفحہ نمبر 454 حدیث نمبر 704. اوکے. سند ہے اس کی امام ابو بکر الخلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام حرب بن اسماعیل کرمانی، ان کے بعد حضرت امام محمد بن مصطفیٰ، پھر عبد العزیز بن عمر، پھر اسماعیل بن عیاش، پھر عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار، پھر اس کے بعد اپنے والد عبداللہ بن دینار، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اور تو میرے ساتھ جنت کے دروازے پر یوں اکٹھا ہوگا جس طرح سے انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی ایک ساتھ ہیں، اور اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا. ٹھیک. اچھا جی. اچھا یہ کون سی حدیث شریف میں کس کتاب میں ہے؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی سند پہ بات کر لیں گے. کتاب کون سی؟ کتاب السنہ، کتاب السنہ جلد 1 صفحہ 454. اچھا سیاستہ میں سے نہیں ہے. اچھا نہیں تو سیاہ ستائی کو ماننا کیا فرض و واجب ہے؟ ذرا آپ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیجیے. نہیں فرض و واجب تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اگر نہ ماننے پہ آؤ آپ اور میں تو پھر فرض اور واجب تو بھائی میں تعجب اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ حوالہ دے کے بھی اپنی بات منوا رہے ہیں اور بنا دیے بھی منوا رہے ہیں، اور میں دے کے بھی آپ نہیں مان رہے ہیں. میں ایکچولی راہل بھائی دیکھیے، اب میں نے آپ کو حوالہ دیا جنگ صفین کا. آپ نے کہا کہ بتاؤ مجھے جی صفین کا حوالہ دو، تو صفین کے حوالوں سے تو حدیث بھری پڑی ہے، بخاری مسلم بھری پڑی ہے. کیا ہوا تھا، کس نے عمار بن یاسر کو مارا اور کس نے مال لوٹا. تو یہ بھی فرمایا تھا پھر آپ نے، واہ عمار تجھے ایک باقی گروہ قتل کرے گا. اس میں پھر وہ خیر میں اس میں نہیں جانا چاہتا. وہ پھر یہ آ جاتی ہے انٹرپریٹیشن کے یار آدمی شیعہ ہے میرے لیے تو جتنے کیا بولتے ہیں اس کو، جتنے ریسپیکٹیبل حضرت علی ہے اتنے معاویہ ہیں. اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے صحابی جو صحابی ہے. لیکن یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ صحابی ہیں. پہلے تو آپ صحابی اٹھا کے اکٹھے ہو جائیں. پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ دنیا کی محبت میں پڑ گئے معاذ اللہ رب العالمین ہیں. یار ایک راہل بھائی ایک ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت ہے. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی یہ تھوڑی نہ ہے. ایک منٹ، رسول کے بعد آپ کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. آپ کیسے لے لو گے؟ کوئی کہیں کو نکل لے گا، کیا کرو گے آپ؟ اگر کل کو کوئی اٹھ کیسے نہیں آپ ریسپانسبلٹی لے رہے ہو کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی کوئی غلطی نہیں کی، کوئی خطا ہی نہیں کی. پھر سورہ منافقون کا کیا کرو گے؟ بھائی سورہ منافقون بھی تو ہے نا راہل بھائی، اس کا کیا کرو گے؟ پھر کون پلٹے تھے؟ نہیں سورہ منافقون جو نازل ہوئی اس کے شان نزول آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں مدینہ اور طائف کو چھوڑ کے آپ نے شان نزول پڑھا ہے سورہ منافقون کا؟ شان نزول پڑھا ہے؟ ایک منٹ، ماں نے زکات کا کیا کرو گے؟ ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے سورہ منافقون کا شان نزول پڑھا ہے؟ میں نے شان نزول نہیں پڑھا. آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے پتا نہیں پھر آپ کہاں سے آج آپ نے دعویٰ کر رہے ہیں. میں نے شان نزول نہیں پڑھا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں نے زکات کا کیا کرو گے جن کے خلاف سیدنا عمر ابوبکر نے تلوار اٹھائی، جن کے خلاف جہاد ہوا ہے، قتال ہوا ہے، حضور کا وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا. دیکھیے حضور نبی کریم کا فرمان ہے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جنگ ہوگی اور دونوں مومن حق پر ہوں گے. حضرت امام بخاری المتوفا 256 ہجری، حضرت امام ابو اسحاق المتوفا 790 ہجری،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے دو عظیم اعلیٰ جماعتوں، عظیم یہاں لفظ حضور نے اعلیٰ عظیم استعمال کیا ہے، جماعتوں میں جنگ نہ کرے گی اور ان دونوں جماعتوں کے درمیان بہت خوریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ اب حضرت امام ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ان دو عظیم جماعتوں سے مراد حضرت علی ہیں اور ان کے ساتھی ہیں اور حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اب یہاں تو عظیم جماعت کہا جا رہا ہے، رسول اللہ عظیم جماعت کہہ رہے ہیں۔ ایک منٹ یہاں حضور عظیم جماعت فرما رہے ہیں، حضرت علی عظیم جماعت فرما رہے ہیں، حضرت ابن حجر عسقلانی عظیم جماعت فرما رہے ہیں دونوں جماعت کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیاوی محبت میں، ارے دنیاوی محبت میں جو مبتلا ہو گئی وہ عظیم جماعت کہاں رہی؟ دنیاوی محبت میں مبتلا ہو جائے وہ عظیم جماعت نہیں ہوتی۔ کون سی عظیم جماعت ہوتی ہے؟ جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی، آخرت بھول جائے گی، وہ عظیم جماعت ہوگی۔ سیدنا علی نے حضرت معاویہ کے حوالے کے ساتھ بات کریے گا، حوالے کے ساتھ، حوالہ نہ ہو تو مت بولیے گا، نہیں بولنے دوں گا۔ میرے پاس حوالہ بھی ہے، بولیے پھر۔ میرے پاس حوالہ ہے، سنیے، لیکن وہ جو آپ یہ پورا گھما کے لے جاتے ہو نا، وہ حوالے میرے پاس نہیں ہے۔ نہیں تو میں انہی حوالوں سے بات کرتا ہوں۔ نہیں نہ میں ان حوالوں سے نہ جو طریقہ ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ میں آج بھی میں نے ایک اہل حدیث سے، سنیے، آج میں نے ایک اہل حدیث سے شام کو بات کری، وہ لوگوں کو بہت گمراہ کر رہا تھا، ایک پورے خاندان کو کر چکا تھا۔ آج جب میں نے بات کری تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا میں وہاں بھی نہیں ہوں لیکن مجھے غیر مقلد کہتے ہیں لوگ۔ میں نے پوچھا مقلد کے معنی کیا ہوتے ہیں، اجتہاد کیا ہوتا ہے، مجتہد کون ہوتا ہے؟ کہنے لگا یہ تو مجھے کچھ نہیں پتا، اور دعوے کر رہا تھا بڑے بڑے۔ تو نہیں، تو میں جہاں پر علم کی بات ہوگی میں وہاں پر آپ سے علم کی روشنی میں اور جو ادلہ شرعی ہوں گے اس کے مطابق بات کری جائے گی، ورنہ نہیں کر سکتے تو کہہ دیجیے میں کافر ہوں، نہیں کر پاؤں گا۔ نہیں، میں کہنا کیا چاہ رہا تھا آپ نے وہی بلا دیا مجھے یار۔ بات میں کیا بول رہا تھا ابھی؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ حضرت علی نے قنوت نازلہ ہی پڑھی ہے ان پہ۔ کیا ہے؟ قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے حضرت علی نے۔ اوکے، اور بخاری میں چیک کر لینا۔ چلیے حدیث نمبر بتائیے، حدیث نمبر بتائیے، کتاب الایمان چیپٹر میں حدیث نمبر بتائیے، سند بتائیے بھائی۔ میں لکھ کے رکھوں گا نیکسٹ ٹائم، آپ ٹینشن مت لو۔ میں ایک حدیث میں کہاں ٹینشن لیتا ہوں، میں تو دیتا ہوں ٹینشن۔ نہیں دے پاؤ گے یار۔ ارے بہت زبردست دے دی ہے پہلی تو ابھی آپ یہی، آپ نے اتنا بڑا، ارے آپ نے اتنا بڑا بہتان لگا دیا، آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے کہ صحابی معاذ اللہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے ہوئے بھائی، اچھا تو رسول اللہ نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ جنتی جماعت وہ ہوگی جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگی؟ حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا؟ حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا؟ خالی ان صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم میں دنیا کی محبت آ جائے گی۔ ہاں، یہاں تم سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے آپ بتائیے کیا ہے؟ مراد ہے کیا آپ کی؟ میں بتا دوں۔ ہاں کیا ہے؟ میں بتا دوں، سنیے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ مجھے میری امت میں شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بس دنیا طلبی میں آپس میں ایک دوسرے کو لڑ جانے کا خطرہ ہے۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی مضبوطی ہے، لیکن دور حاضر میں مخالفین کی جانب سے اس حدیث تک شدید شرک کے حملے ہو رہے ہیں۔ کئی بات پہ بندہ مشرک ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ آگے تو سنیے، آگے سنیے، اور سچ کہہ رہے ہو جی، اس سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب بھی ظاہر ہے۔ حضور اپنی امت کے آنے والے حالات کی بھی خبر دے رہے ہیں۔ شرک، قبر پرستی، بت پرستی والا تو نہیں کرو گے، لیکن آپس میں لڑو گے۔ آج امت مسلمہ کا حال ہمارے سامنے ہے۔ نگاہ نبوت کا عالم دیکھیں کیا ہے موجود۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام احد میں ہیں، پر سامنے اپنا حوض کوثر دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں، جب نبی کریم نے فرمایا کہ جنتی جماعت وہ ہوگی جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ دنیا کی محبتیں میں معاذ اللہ مل گئے۔ ارے سنیے، اگر صحابہ دنیا کی محبت میں مل جائیں گے، کمال جمال تو بہت ہوتے رہتے ہیں،
اگر صحابہ دنیا کی محبت میں مل جاتے تو حضور لوگوں امت کو یہ کیوں درس دیتے کہ جنتی جماعت وہ ہوگی جو صحابہ کے طریقے پہ ہوگی؟ یعنی کہ حضور معاذ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی محبت میں جو صحابہ مبتلا ہو جائیں گے ان کے طور کے طریقے پہ جو جماعت چلے گی وہ جنتی ہوگی۔ اچھا اس دن تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ فرقے تو ضرور بنیں گے امت میں۔ بالکل بنیں گے، میں کیا کہہ رہا تھا یہ قول فرمان ہے، میں کہاں پلٹا، اپنی مرضی سے میں کہاں پلٹا، میں نے کب کہا کہ فرقے نہیں بنیں گے؟ میں نے کب کہا؟ میں تو کہہ رہا ہوں جو اصل سے ہٹا، جو اصل سے ہٹا وہ ایک نئے فرقے میں بٹا۔ میں ایسا اگزامپل دوں گا کہ آپ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ فرقے میں آپ بٹے، آپ پہلے دیوبندی تھے، آپ نے فرقہ چھوڑا، اب آپ اس ٹائم بھٹک رہے ہیں کہ نیا فرقہ کون سا پکڑیں۔ آپ اہل حدیث بھی بن سکتے ہیں کچھ دنوں میں، آپ کچھ دنوں میں مرزائی بن جائیں گے۔ مجھے آپ خود بٹے، کون بٹا؟ دیوبندی ہوئے تھے آپ؟ نہیں ہوئے تھے؟ ہاں دیوبندی تھا میں، تو کون بٹا فرقے میں؟ آپ بٹے؟ بالکل تھا، میں تو بٹے نا، تو وہی تو اب بتائیے تبلیغی جماعت الگ ہے، تبلیغی جماعت الگ ہے، دیوبندی الگ ہے؟ نہیں میں تبلیغی جماعت کا آدمی۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو مولانا سعد کے ماننے والے تبلیغی جماعتی ہیں، اور دیوبندی جو ہے وہ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد امبیٹی، خلیل احمد کے ماننے والے ہیں۔ حیرت کی بات نہیں، آپ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہیں۔ کون کہتا ہے؟ آپ اپنے لوگوں سے نپٹ لو، آپ کے سارے عالم۔ میں کہاں کہتا ہوں، یہ تو آپس میں دونوں خود لڑتے ہیں۔ یہ سب چھوڑیے، آپ تو خود فرقے میں بٹے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ اتنے بڑے، جب علامہ صاحب اتنے جانکار تھے آپ، تو یہ بتائیے کہ آپ دیوبندی کیوں بنے؟ آپ فرقے میں کیوں بٹے؟ الحمدللہ ہماری تو قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لکھا تھا۔ آپ کون سا ایمان؟ وہ ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کا درس دیا، جس کا صحابہ نے درس دیا۔ ہم نہ حضور کے گستاخ، نہ صحابہ کے گستاخ، نہ اولیاء کے گستاخ، نہ تابعی کے گستاخ، نہ تبع تابعی کے گستاخ، نہ اہل سنہ کے علماء کے گستاخ، ائمہ اکرام کے نام گستاخ۔ آپ ہیں گستاخ جو صحابہ کو کہے، جو شخص صحابہ کو کہے کہ صحابہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہیے آمین، کہیے آمین۔ اور بریلوی دنیا کا بدترین کافر۔ اب وہی والی حدیث پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، شرک کی تہمت لگے گی، اور مشرک ہوگا تہمت لگانے والا۔ ابھی ثابت کر دوں۔ ارے آپ کیا ثابت کریں گے میاں، آپ تو بہت بڑے گالی باز بھی ہیں۔ سن لو بھائی، پتا ہے یہ آدمی بول رہا ہے کہ یہ کافر نہیں ہے۔ جو اپنی کتابوں میں لکھے، جو اپنی کتابوں میں اللہ کے رسول کا ساؤ ثابت کرے اور اسکینڈل چھاپے۔ اچھا یہ بتاؤ، جب دیوبندی سے تم جب دیوبندیت چھوڑی ہے، دیوبندیت سے طلاق لی ہے، تو پھر تم نے تجدید ایمان کیا تھا، تجدید نکاح کیا تھا؟ تجدید، اچھا دیوبندی کافر ہوتے ہیں نا، تو کاہے چھوڑا تم نے؟ تو بریلوی دیوبندی، ابھی دیوبندی میں تم تھے نا دیوبندیت میں، تجدید ایمان کیا، تجدید نکاح کیا کہ نہیں کیا؟ تم بھی تو بریلویت میں، ہم تو ہیں الحمدللہ۔ سنو، ہم تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ تم نے تو دیوبندیت چھوڑ دی، تو تم نے جب دیوبندی لے بھیا جو رہے وہ کافر، اور یہ دیوبندیت چھوڑا ہے، تجدید ایمان نہیں کیا، تجدید نکاح نہیں کیا اس نے۔ پھر وہ بریلوی ہوتا ہے، تمہارا دین جا گیا دکھاتے ہو۔ اور سنو، تم کتنے بڑے گالی باز ہو۔ تم نے عبداللہ بھائی کو کتنے گندی گالی دی تھی آج، جب انہوں نے کال کری تھی اور کہا تھا میں ممبئی سے بول رہا ہوں۔ وہ تو جواب ہی دیں گے تمہیں۔ ہاں تو جواب نہیں، اس کی ماں بہن کی تھی، پھر میں نے چلو جاؤ، ہو گیا تمہارا کام، ہو گیا، تم جاہل مطلق ہو۔